اللہم صلی علی محمد۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت کا نام المصور، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ المصور اس کا مطلب ہے صورت بنانے والا، یعنی وہ ذات جس نے اپنی مخلوق کو مختلف صورتوں پر پیدا کیا تاکہ وہ اس کے ذریعے سے ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ یہ اسم مبارک قرآن مجید میں ایک مرتبہ آیا ہے۔ ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے خاص شکل و صورت عطا فرمائی ہے، جس کی وجہ سے وہ دوسری چیزوں سے ممتاز ہے۔ ایک ہی نوع انسانی میں مرد اور عورت کی شکل و صورت کا فرق، پھر سب مردوں اور سب عورتوں کی شکلوں میں باہم ایسا اختلاف کہ اربوں انسان دنیا میں پیدا ہوئے لیکن ایک کی صورت دوسرے سے بالکل نہیں ملتی۔ اور یہ کمال قدرت صرف ایک ہی ذات المصور کا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ کس طرح اس نے انسان کو ماں کے پیٹ میں کس حکمت کے ساتھ بنایا ہے، جہاں روشنی کا بھی کوئی انتظام نہیں، بالکل اندھیرا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 اندھیروں میں انسان کی صورت بنائی ہے۔ تو کیا کوئی مصور، کوئی بھی مخلوق اندھیرے میں تصویر بنا سکتی ہے؟ اور پھر اندھیرا بھی ایسا کہ جہاں کسی کی نظر تو کیا کسی کی فکر کی بھی رسائی نہیں ہو سکتی، اور پھر جیسا چاہا نقشہ بنا دیا، مذکر یا مؤنث، خوبصورت یا بدصورت۔ ایک پانی کے قطرے کو کتنی پلٹیاں دے کر آدمی کو صورت عطا فرمائی۔ اس حسین ترین مخلوق کو، جس کو سینکڑوں نازک مشینیں اور بال کے برابر رگیں خون اور روح پہنچانے کے لیے لگائی گئی ہیں، اور پھر پیدا ہونے والے جاندار کے لیے ماں باپ کے دل میں اس کی محبت بھی ڈال دی، یہ سب کچھ اسی المصور کی کاریگری ہے۔ ہم اکثر جب ایک دوسرے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آرام سے بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں کہ فلاں کی ناک دیکھو کیسی موٹی ہے، فلاں کا رنگ کتنا کالا ہے، لیکن ذرا نخرے دیکھو، اور اس کے تو ہونٹ ہی بہت بڑے بڑے ہیں، اور قد تو ہے ہی نہیں، بالکل بونا لگتا ہے، آہے ہائے اس کے تو دانت ہی بہت اونچے ہیں۔ ذرا سوچیں تو صحیح کہ آپ کس پر اعتراض کر رہے ہیں؟ اس ذات پر جو مالک ہے، جس نے جیسا چاہا ویسے بنا دیا۔ کیا اگر کوئی خوبصورت ہے تو اس میں کوئی اس کا اپنا کمال ہے، یا پھر اگر کوئی بدصورت ہے تو اس نے خود اپنے آپ کو ایسا بنایا ہے؟ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جس نے کسی انسان میں کوئی نقص نکالا تو اس کا مطلب اس نے اللہ تعالیٰ میں نقص نکالا، اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ یہ بات کس پر بنا رہا ہے۔ افسوس ہے آج کے انسان پر کہ اس نے اپنے من کو چھوڑ کر اپنے تن کو محنت کا عادی بنا لیا ہے، صرف اپنے ظاہر کی فکر ہوتی ہے، باطن کی نہیں۔ ہمارے چہرے پر ذرا سا بھی کچھ لگا ہو، کوئی چیز لگی ہو، تو ہم لوگوں میں جانا پسند نہیں کرتے، لیکن دل پر چاہے جتنی بھی میل چڑھی ہو، ہم اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ جاتے ہیں۔ ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ اللہ جل جلالہ ہمیں کیا کہے گا۔ جس چہرے کو دنیا نے دیکھنا ہے، اس کو سنوارنے کے لیے ہم دن میں کتنی مرتبہ آئینہ دیکھتے ہیں، اور جس چہرے کو اللہ رب العزت نے دیکھنا، اس کو آئینے میں ایک بار بھی نہیں دیکھتے۔ ہمیں اپنے دل کے آئینے کو چمکانے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چمک گیا تو دنیا اور آخرت دونوں روشن ہو جائیں گی۔ المصور جل جلالہ وہ ذات ہے کہ اس کی کاریگری ہر طرف نظر آتی ہے،
پہاڑوں کی طرف دیکھ لیں، آبشاریں اور جھیلیں کس قدر حسن سے بھری ہوئی ہیں۔ طرح طرح کے خوبصورت پھول ہیں اور ان کی پتیوں میں مختلف رنگ۔ تتلیوں کو ہی دیکھ لیں، اس کے علاوہ دوسرے جانور اور پرندے، ان کی کھالوں پر بھی اللہ مصور نے اپنی قدرت دکھائی ہے۔ تتلی کا ایک پر کہیں سے زرد ہے تو کہیں سے سرخ، کہیں سے سبز، اور پھر ان رنگوں کی حفاظت کے لیے ان پر ایسا قدرتی کیمیکل لگا دیا جو ان رنگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ حقیقت میں یہ سب کتنی بڑی نشانیاں ہیں حق تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کی۔ المصور جل جلالہ نے اپنی ساری مخلوق کو اعتدال، حکمت اور خوبصورتی سے پیدا کیا ہے۔ مثال کے طور پر جانور اپنے کان صاف نہیں کر سکتے، لہٰذا ان کے کانوں پر بے شمار بال اگا دیے جو گرد و غبار کو اندر نہیں جانے دیتے۔ پرندوں کے کانوں کو اس طرح بنایا کہ ان کے اندر ایسی رطوبت رکھ دی جس کی وجہ سے کیڑے ان کے اندر گھسنے سے باز رہتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کی سماعت کا بھی پورا انتظام کیا ہے، ورنہ انسان بہت جلد بہرے ہو جایا کرتے۔ آنکھوں کے نور کی حفاظت کے لیے اس نے 7 پردے بنائے۔ دماغ کے اندر ایک بجلی گھر پیدا کر دیا جو ہر وقت بیٹری پیدا کرتا رہتا ہے، اور پھر انسان کے حلق کے اندر ایسی کھڑکیاں لگا دی کہ کھانے پینے کی ہر چیز اپنی اپنی راہ لے، سانس اپنی راہ لے، خوراک اپنی راہ۔ حلق کے سوراخ کی طرح معدے کو بھی ٹیڑھا میڑھا بنا دیا تاکہ غذا اس میں محفوظ رہے اور آسانی سے باہر نہ نکل سکے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب المصور جل جلالہ کی کمال قدرت ہے۔ جس طرح وہ چاہتا ہے بنا دیتا ہے، مخلوق کی چاہت پر نہیں۔ اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو پھر عقلی تقاضا تو یہی ہے نا کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، دعا صرف اسی سے مانگی جائے۔ اس کے سوا کوئی بھی علم و قدرت میں یہ مقام نہیں رکھتا۔ اسی طرح اسلام میں جاندار کی تصویر بنانے اور استعمال کرنے کی بھی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کو جاندار کی کوئی بھی تصویر اور کتے سے نفرت ہے۔ جس گھر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، جس کے سبب سے اس گھر کی برکت اور نورانیت مٹ جاتی ہے۔ گھر میں بسنے والوں کو عبادت و اطاعت کی توفیق کم ہو جاتی ہے، اور جب کسی گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو وہ گھر رحمت کے فرشتوں سے خالی ہوگا، تو پھر شیاطین بھی اس گھر کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں اور اس گھر میں بسنے والوں کے دلوں میں گناہوں کے وسوسے اور ارادے پیدا کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ عذاب میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے روز تصویر بنانے والے ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں جتنا ہو سکے جانداروں کی تصویریں بنانے اور پھر ان کو گھر میں رکھنے سے بچنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچا جا سکے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔